تو شہزادہ علی اکبر، ایک بوڑھا شخص آیا، رسول اللہ کی وفات ہو گئی تھی، سبحان اللہ، وہ بوڑھا شخص، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، تو مدینہ میں آیا، آ کے کہتا ہے کہ مجھے اپنے رسول کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ان کی تو وفات ہو گئی، بہت زمانہ ہو گیا، تو بڑا روتا ہوا جانے لگا، تو ایک شخص اس کے پاس آیا، آگا عباس عزیزی نے کتاب لکھی حضرت علی اکبر پر، اس سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں میں۔ ایک شخص اس کے پاس آیا کہ رسول اللہ کی تو وفات ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو بالکل رسول جیسا ہے، چلو میرے ساتھ۔ حسین کے گھر پر لے آئے، تحقل باب کیا، امام حسین باہر آئے، کہ مولا یہ آپ کے اس بیٹے کی کہ جو رسول جیسا ہے اس علی کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ اکبر کے بچپن کا عالم تھا، اکبر کو باہر لے آئے، کہتا ہے کہ میری جان اس بچے پر قربان ہے۔ تو میرے مولا حسین نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا، اگر اسے کہیں پر کوئی کانٹا لگ جائے تو تجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا اے حسین، یہ جملہ ہے اس کا، اور محسوس کرنا اپنے دل میں اور رونا، کہ اے حسین میں برداشت کر لوں گا میری آنکھ میں کوئی تیر مار لے، مجھ سے یہ نہیں برداشت ہوگا کہ اسے کہیں کانٹا لگ جائے۔ حسین نے کہا ایک وقت آئے گا جب اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا۔ چیخ ماری، آہ بھر کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، یہ لکھا ہوا ہے کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بوڑھے شخص، تجھ میں بہت محبت ہے اکبر کے لیے، فقط سنا تھا تو دیکھا نہیں تھا تو نے، اور کش کھا کر گر پڑا۔ سلام اکبر کی پھوپھی زینب کبریٰ پر۔ جب کسی نے میرے مولا سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کی پھوپھی کے سر پر سفید چادر نہیں تھی، سرخ چادر تھی، غم کے موقع پر یہ سرخ چادر کیوں تھی، سفید چادر نہیں آ سکی کوئی؟ میرے مولا نے کہا جب اکبر کا لاشا آیا نا خیمے میں، سب سے پہلے زینب نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا، وہ چادر جو سفید تھی اکبر کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ عزیزوں روتے جانا، بس میں پڑھتا چلا جاؤں گا، آج بہت ماتم کرنا ہے انشاءاللہ، حسین کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ حسین کے بہت بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر۔ علامہ ارجستانی کہتے ہیں جب اکبر نے پکارا نا، زلجنا ایک طرف تھا، حسین دوسری طرف چلے، زینب کی آواز آئی بھیا زلجنا تو اس طرف ہے، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ کہ بہن زینب نظر نہیں آ رہا آنکھوں سے۔ یا حسین یا حسین، خدا کسی باپ پر وہ وقت نہ لائے۔ سبحان اللہ، آپ نے گریہ کر رہے ہیں۔ اچھا علامہ میرے خیال میں مکرم ہے، انہوں نے یوں لکھا ہے حسین تو شہادت کی منزل کیا، حسین تو اکبر کے لاشے پر ہی مر گئے تھے۔ حسین کو زندگی عطا کرنے والی زینب تھی، جب در خیمہ سے آواز آئی نا بھیا میں بھی آتی، حسین اکبر کے لاشے پر بیٹھے بیٹھے مر جاتے، زینب نے تسلی دی تو جان آئی کہ میں آتی ہوں لاشا اٹھا لیں گے۔ علامہ ذیشان جوادی کہتے ہیں گویا بی بی کہہ رہی ہو لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، بھاری لاشا ہے نا، لاشا ہے برابر کا۔ اچھا جب حسین کے لیے بھاری ہے تو بی بی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ عجیب تعبیر ہے کہ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا عزیزوں میں نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے سنا تھا کہ جب اکبر کا لاشا آیا تھا نا تو ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف گرتی تھی، کہتی تھی بیویوں سنبھالو مجھے، میرا اکبر مار دیا گیا۔ عزیزوں جب علی اکبر اتنا خوبصورت جوان کہ جب پہنچے ہیں نا مقتل میں تو فوج یزید نے کہا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے اکبر کا خلق کرنے والا پروردگار۔ مجھے بتاؤ جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو تو ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا، مجھے اتنا بتانا۔ عیسائی عورتوں نے کہا تھا نا اکبر کا سر دیکھ کر، کوفہ میں ایک بستی تھی عیسائیوں کی، انہیں پتہ نہیں کہ یہ کون ہے،
اکبر کا سر دیکھ کر کہا خدا کرے اس کی ماں تو زندہ نہ ہو. ام لیلا نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں. تو کیوں کہتی ہے ایسا؟ کہا جو ہماری نگاہ میں چاند ہو اس کا سر ہم سے نو کے نیزہ پہ نہیں دیکھا جاتا. بس عزیزوں جتنا سینے میں دم ہے اتنا پڑھ لوں گا. آپ سے مجھے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، صداؤں کو آج آزاد کر کے رونا ہے. اگر رونا آ رہا ہونا تو فریاد بلند کرنا، چیخ مارنا، حسین کو تسلی دینا، ام لیلا کو ماتم کرنا. آج سب سے بڑھ کر زینب کو برسا دینا. بی بی آن محمد کا برسا تو دیا تھا لیکن اس سے زیادہ عزیز تجھے علی اکبر تھا. آئے اکبر کا بابا مجھے جانے دیں، اب مرنے کی اجازت دیں. استأذن اباہ فأذن لہ. صرف یہ ایک شہادت ہے. جیسے ہی اجازت مانگی نا حسین نے کہا جاؤ. اپنا بیٹا ہے، کوئی نہیں روکا، کہا جاؤ جاؤ. بس اتنا. اب میں نے علماء سے سنا ہے کچھ زبان حال ہے. کہا جاؤ لیکن بیٹا ماں سے تو اجازت لے آؤ. اکبر گئے. ام لیلا سے کہا اماں میں مرنے جا رہا ہوں شہادت کے لیے. کہ جاؤ میرے. کربلا میں ماؤں کی فطرت گویا بدل گئی. ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ بچ جائے. کربلا کی مائیں چاہتی ہے میرا بچہ شہید ہو جائے سب سے پہلے. جیسے ہی آئے کہ بیٹا نہیں، یہ ماں نہیں، اس ماں جس نے 18 برس تجھے پالا تھا. بی بی زینب کے پاس آ کے بیٹھے، ادب سے کہتے ہیں پھوپھی اماں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے؟ اللہ اکبر. ماتم کرنا ماتم کرنا. آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا درجہ زیادہ بلند ہے؟ بی بی نے کہا اکبر وہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے. کہا پھوپھی اماں پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر ہدیہ کر دو. عجب انداز سے اکبر اٹھے. کہا جاؤ بیٹا ہم نے فدیہ کیا. اکبر آئے. جب ساری بیویوں سے مل چکے، میں نے کتاب میں بھی دیکھا ہے، علماء سے بھی سنا ہے، ایک آواز آئی بھیا سب سے مل لی، ہم سے نہیں مل کے جاؤ گے؟ یہ میرا بیمار ہے ماں سید سجاد. اکبر نے سجاد کو خدا حافظ کہا. باہر چلے. عزیزو جملہ کہوں، علماء نے لکھا اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. بار بار خیمے کا پردہ اٹھا، بار بار گرا. عزیزو جب آپ کے گھر سے اگر کبھی کوئی میت چلی ہو، سب سے پہلے آخر میں جو تڑپتی ہے کون ہے؟ وہ ماں ہوتی ہے نا، وہ بہن ہوتی ہے، وہ بیویاں ہوتی ہے گھر کی. بار بار کوئی اکبر کا دامن پکڑ رہا تھا، نہیں پتا کون، لیکن چھوٹے قد کی ایک 4 سال کی بچی جس کا ہاتھ شانے تک نہیں جاتا تھا، وہ کہہ رہی تھی بھیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے. حسین کو تصرف کرنا پڑا دستے ولایت سے گویا. کبھی بھی جانے دو جانے دو حسین، اکبر کو جانے دو. اللہ اکبر. اکبر باہر آئے سواری پہ سوار. عزیزوں مجھے کچھ پڑھنا ہے، میں نے تسلی کے لیے تھوڑا سا پانی. کہ جانے دو. اچھا حسین خود کہہ رہے جانے دو. اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، جانے لگے. دیکھا تو پیچھے بوڑھا باپ آ رہا ہے. ارے بابا ابھی تو آپ نے کہا اکبر جاؤ جانے دو. کہ تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا. کہ تیرا کوئی تجھ جیسا. پروردگار تو گواہ رہنا، وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. جب میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا. خدا مقام علی اکبر پر لے جائے انشاءاللہ. کربلا پہنچنا، وہاں یا حسین کہہ کے رونا علی اکبر پر، مصائب یاد کرنا وہاں پر. اکبر گئے، بے پناہ جنگ کی. پہلے حملے میں کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. واپس پلٹے کہ بابا میری جنگ دیکھی کہ بالکل حیدر کرار لڑ رہے ہوں.
کہ بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مار دیا ہے بہت بابا، ثقل الحدید قد اجہدنی، بابا اس گراہنی آہن نے کمر تو بدن ٹوٹ رہا ہے بابا۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا پانی کا نام لے، باپ کے پاس پانی نہ ہو، کہ جاؤ نانا رسول اللہ سیراب کریں گے۔ علماء کہتے شاید حسین نے اس لیے کہا بیٹا اب پلٹ کر نہیں آنا پانی مانگنے کے لیے، جاؤ نانا سیراب کریں گے۔ اکبر چلے، پھر سے میدان میں پہنچے، جنگ لڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنوں کو تقریباً 200 ایسے ہیں یزیدی نے اکبر نے واصل جہنم کیا، اب گھیر لیا گیا۔ حسین ابن نمیر نے، اللہ اکبر، چشم تصور سے جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، دور سے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا۔ نا ایسے نہیں سننا تھا یہ جملہ۔ جانتے ٹوٹے ہوئے پھل کا مطلب کیا ہے؟ اکبر کے سینے میں برچھی پیوست ہوئی، دستہ باہر آ گیا، پھل سینے میں رہ گیا، اکبر زمین پر گرے۔ علیکہ بالسلام، بابا آخری سلام۔ کہنا چاہتے ہو صبح سے لاشیں اٹھا لیے بابا، میرے لاشیں پر نہ زحمت کرو۔ حسین چلے، گھوڑا اس طرف ہے، حسین وہاں چلے اور گرے، اٹھے اور پھر گرے۔ ادعونی یا بنیا، اے میرے لال نظر نہیں آ رہا، تھوڑی آواز دے۔ پہنچے اکبر تک، فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا کہ تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا، باپ کو اکیلا چھوڑ گیا۔ اچھا میرے لال کیا چاہتے ہو؟ کہ بس بابا خیمے میں اگر لے چلیں، ماں منتظر ہوگی۔ اچھا میرے لال ٹھیک ہے، زبان حال کہہ رہا ہوں۔ حسین نے اکبر کو لے جانا چاہا، نہیں نا، لاشا ہے برابر کا نا۔ اچھا میرے لال بس اتنی مہربانی کر، یہ ہاتھ جو ہے نا میری گردن میں ڈال دے۔ ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اکبر کے سینے پر، بیٹا اسے بھی تو گردن میں ڈال۔ کہ بابا اس عمر میں صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا۔ کہ نہیں میں صابر باپ ہوں، ہاتھ ہٹا دے۔ اب جو ہاتھ ہٹا، اولاد والوں، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اندر نظر آیا۔ حسین نے اکبر کو لٹایا، برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، نجف کا رخ کیا، یا علی، پھل کو کھینچا، اکبر کا لاشا تڑپا۔ بی بی زینب در خیمہ پر، بھیا میں آتی ہوں، اکبر کو رکھا کہ زینب نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اکبر قربان کیا۔ ماں بہنوں گھر سے باہر بغیر حجاب کے نہ آنا، اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ہاں اور رونا۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، سب کو یاد ہے نا مل کے پڑھنا۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے
اے علی اکبر. مل کے کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، یہ کیا ہوا دلبر، اے اے علی اکبر. سب مل کے کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، سب مل کے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیوں روٹھے ہو دلبر، اے اے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے شام غریبہ چلنا میرے ساتھ، شام غریبہ چلنا. جب آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں سے، ماتم آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر چھن جائے گی اے اے علی اکبر. پھر سے کہنا، پھر سے کہنا. جائیں جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر چھن جائے گی چادر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا، ہائے حسین آئے، ہائے حسین آئے. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں، پھر سے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لو، پھر لے رے کی صغرا کو دکھا لو. پھر سے پڑھیے گا. ایک جلا سحر کی صغرا کو دکھا دو، بے چین تھی خار، اے اے علی اکبر. جب لاش جمع کوئی نظر آتی ہے محشر، تمام شہیدوں کے نام، شہیدوں کی مائیں بھی ہوں گی اس مجمع میں، ان کے بزرگ بھی ہوں گے اس مجمع میں. ہمارا سلام عقیدت ہو ان سب کو، بحرین کے شہیدوں کو، پاکستان کے شہیدوں کو، عراق کے شہیدوں کو، سب کے لیے. جب لاش جمع کوئی نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل کہتا ہے رو کر، اے علی اکبر. پہلا جملہ پھر سے. کہتی تھی
بری میت سے لپٹ کر اے اے علی اکبر اے اے علی اکبر السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تبرکات آ رہے